السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھی، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے یا اپنی زندگی میں نظر مان لینے کی وجہ سے اس کے اوپر اگر حج فرض ہو گیا اور حج کو ادا کرنے سے پہلے ابھی صاحب استطاعت تھا، حج فرض ہو گیا، یا اس نے نظر مانی، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن وہ فرض حج ادا کرنے سے پہلے اس کی وفات اگر ہو جائے تو اس کے وارثوں کو چاہیے، دوسروں کو نہیں، جو اس کے وارثین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مال میں سے اس کی طرف سے حج ادا کر دیں۔ اس طرح سے اس کا جو فرض حج ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس میت نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے تو اب اس کے جو وارثین ہیں، بیٹا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا بیوی ہے، یا اس کے دوسرے وارثین ہیں، وہ اپنے مال سے اس کی طرف سے اگر حج ادا کر دے تو اس کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب چاہے اس مرنے والے نے اپنے فرض حج کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا اس کی زندگی میں، اور اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، تو اس کی وفات کے بعد اگر اس کے وارثوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف سے اگر حج ادا کر دے تو حج ادا ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اگر اس کے اوپر قرض تھا اور اس نے قرضہ ادا کر دیا، تو جس طرح سے قرضہ ادا ہو جاتا ہے ویسے ہی حج بھی ادا ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، جس میں سے پہلی روایت جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب جزاء الصید حدیث نمبر 1852 پہ روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے اپنی زندگی میں نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، حج ادا کر لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرنے کی غرض سے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اپنی ماں کی طرف سے قرض ادا نہیں کرتی؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، کر لیتی۔ تو کہا کہ اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق ہے، مستحق ہے کہ اللہ کے قرض کو پہلے ادا کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے کی جو دوسری روایت ہے وہ ہے صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6699۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے اپنی زندگی میں نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ، اگر تمہاری بہن کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم قرض ادا نہ کرتے؟ کہا کہ ہاں، کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے جس کو ہم پیش کر کے پوری بات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب کے طور پر۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1149۔ بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے اپنے والدہ کو اپنی امی کو صدقہ کے طور پر ایک لونڈی دیا تھا، لیکن میری امی فوت ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے صدقہ کے طور پر اپنی ماں کو لونڈی دیا تھا، اس سلسلے میں تمہارا اجر جو ہے وہ پکا ہو گیا، اور چونکہ تیری والدہ مر چکی ہے اور وہ لونڈی تو نے اس کو دے دیا تھا، تو اب اسی لونڈی کو وراثت کے طور پر میراث میں تیری ماں نے تجھ کو لوٹا دیا۔ اس عورت نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے اوپر 1 مہینے کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکھ لوں۔ اس عورت نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے اپنی زندگی میں کوئی حج نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کر لوں۔ سامعین کرام، جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور سوال کیا کیا گیا کہ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ان حدیثوں کی روشنی میں جمہور اہل علم نے کہا ہے، جمہور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ میت کی طرف سے بالاتفاق حج کرنا بالکل جائز ہے، چاہے وہ فرض حج ہو یا نفلی حج ہو۔ اگر نفلی حج بھی کرنا چاہتا ہے، کسی کا باپ مر گیا ہے، کسی کی ماں مر گئی ہے، کسی کی بیوی مر گئی ہے، کسی کا بیٹا مر گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے حج کرے، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا، چاہتا ہے حج کرنا، حج کر سکتا ہے۔ جمہور اہل علم نے ان حدیثوں کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنا بالاتفاق جائز ہے، اب چاہے حج وہ نفلی ہو یا فرضی ہو، فرض حج ہو یا نفل حج ہو، اب چاہے میت نے اس حج کے کرنے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، میت کی طرف سے حج کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔